خواتین و حضرات، آپ کو پھر شامل کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. یہ ہماری ایک بیٹی سوال کرنا چاہتی ہے ڈاکٹر خالد ظہیر سے. خالد صاحب سے میرا سوال ہے، ہمارے اسلامی معاشرے میں طلاق کی شرح میں بے انتہا اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا یہ مغربی تہذیب کی اثرات ہیں جو یہ سب ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جب کبھی آپ کسی دوسری تہذیب معاشرت سے متاثر ہوتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے بعض وہ پہلو بہت زیادہ اختیار کر لیتے ہیں کہ جن میں منفی اور مضر اس کے ایسپیکٹس اثرات ہوتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں جب کبھی بھی نکاح ہوتا ہے تو یہ بات دولہا اور دلہن، میاں اور بیوی کے درمیان پہلے سے نون ہوتی ہے کہ کس کا کیا رول ہے، اور اگر کوئی آپس میں ایک ایکویشن ہے تو اس میں آزادی کس حد تک گوارا ہے، مطلوب ہے. لیکن یہ جو مغرب میں آزادی کی ایک ایسی دوڑ ہے کہ جس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی کو اختیار کرنے اور انفورس کرنے میں بالکل آزاد ہے، اس سے جو ریلیشنز ہیں جس میں کہ ایک بڑی ہی سٹل، ایک بہت ہی عمدہ طریقے سے آپس میں تعلق جڑتا ہے، وہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے، وہ متاثر ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے ہاں خواتین میں بالخصوص اس بات کا احساس ہوا کہ ہم تو مردوں کے بالکل برابر ہیں اور ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی اور کسی کا وہ اثر قبول نہیں کیا جائے گا کہ جو ہم سے مختلف ہے، تو اس کے نتیجے میں جو اللہ کے دین اور اس کی شریعت میں ایک بیلنس تھا وہ متاثر ہوا منفی طور پر. اور اس کے نتائج ہمارے سامنے آپ جانتے ہیں کہ مغربی معاشرے میں خاندان کا نظام بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے، بگڑا ہے. اور انفارچونیٹلی جیسے کہ آپ کے سوال سے بھی واضح ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارا معاشرہ، مسلمانوں کا معاشرہ اور مشرقی معاشرہ بھی اب اس کے اثرات سے پوری طرح سے محفوظ نہیں. اور کوئی سوال جناب؟ میرا سوال مجیب الرحمان شامی صاحب سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شعبہ زندگی کو مغربی تہذیب نے متاثر کیا ہے، تو میڈیا بھی اگر اس کو دیکھا جائے، میڈیا کو بھی کافی حد تک متاثر کیا ہے مغربی تہذیب نے. تو ہم کس طرح مطلب اپنی میڈیا کو بچا سکتے ہیں ان برے اثرات سے جو مغربی تہذیب کی وجہ سے ہر شعبہ زندگی پر مرتب ہوئے ہیں؟ اصل میں جو کچھ ہمارے ارد گرد اب ہو رہا ہے نا، اس میں ہمیں بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ مغربی تہذیب نے ہمیں متاثر کیا ہے. یہ جو لوگ مغربی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، اس کی برائیوں کو اپنا رہے ہیں، یہ سہولت طلب، عیش پسند لوگ ہیں جو مغرب کی بد اخلاقی کو، بے روی کو اپنا رہے ہیں، جنسی آزادی کو اپنانے پر زور دے رہے ہیں، اس کی ذمہ داریوں کو نہیں اپنا رہے، اس کے جو ورک ایتھکس ہیں ان کو نہیں اپنا رہے، اس کی جو محنت اور دیانت ہے اس کو نہیں اپنا رہے، اجتماعی زندگی میں جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو نہیں اپنا رہے، ان کی یونیورسٹیوں میں جو ہو رہا ہے ہم اس کو نہیں دیکھ رہے. دیکھیے، اگر آپ مغرب میں جائیں، امریکہ کے اندر کوئی ٹیچر یونیورسٹی کا اپنی شاگرد کے ساتھ دروازہ بند کر کے نہیں بیٹھ سکتا. کوئی شراب پی کر کوئی ٹیچر یونیورسٹی میں نہیں آ سکتا. تو یہ ان کے ہاں جو ڈسپلن ہے. اور تو اور آپ دیکھیں، میرے پاس باہر سے لوگ آتے ہیں، آپ پرائم ٹائم میں کوئی ایسی دہشت گردی کی واردات، کوئی بد اخلاقی کی واردات، کوئی کرائم کی واردات نہیں دکھا سکتے. آپ بار بار جو وارداتوں کے اور دہشت گردی کے مناظر ہیں انہیں ریپیٹ نہیں کر سکتے لوگوں کے سامنے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ آپ نے ہلکا سا دکھا دیا، یہ واقعہ ہو گیا، ختم. آپ دیکھیے، وگرنہ اگر پاکستان، امریکہ میں جو 9/11 کے مناظر ہیں تو ان کو ہر روز 100 دفعہ دکھانے چاہیے. آپ پتہ کر لیں کتنی دفعہ دکھائے جاتے ہیں. ان کی اپنی اخلاقیات ہے، ہر شعبے کی جو اخلاقیات ہیں، ان کی جو ذمہ داری ہے، ان کا جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے مختلف شعبوں کا، ان کو ہم نے بالکل نہیں اپنایا. اور ہمارے ہاں کے بالکل ایک بے لگام طبقے نے اپنے آپ کو فیشنیبل بنانے کے لیے مغرب کا نام استعمال کیا. ان کی میجورٹی بد اخلاق لوگوں پر ہے، بد دیانت لوگوں پر مشتمل ہے، یہ لوٹ کھسوٹ کے عادی ہیں، اور یہ صرف ایک نقاب اوڑے ہوئے ہیں مغرب کا. مغرب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. خالد صاحب، آخر میں اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کو آپ بتائیے کہ جب ان کے سامنے یہ کانفلکٹنگ کچھ باتیں آئیں کہ یہ اسلام ہے اور یہ مغربی تہذیب ہے، تو وہ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا یارڈ سٹک ہوگی، بینچ مارک ہوگا جس کے لیے آپ ان کو چاہیں گے
کہ یہ سامنے رکھیں تو ان کی زندگی آسان ہو جائے؟ دیکھیں، ایک تو واقعہ ہے جس کا کہ میں جو کنکلوژن ہے وہ بتاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ایک مرتبہ بعض صحابہ کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ آپ نے ان کو کچھ زراعت اور کھجوروں کے درخت کی پیوند کاری کے بارے میں کچھ ہدایات دیں، اور بعد میں معلوم ہوا کہ آپ نے ایسا نہیں کیا تھا، تو جب وہ حضور کے پاس لوگ گئے یہ بات پوچھنے کے لیے کہ ہم نے تو آپ کی ہدایت کے مطابق ایسا کیا لیکن فصل تو بہت کم آئی، تو آپ نے یہ واضح طریقے پہ بتایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. میں تمہیں دنیا بتانے نہیں آیا ہوں، دنیا سکھانے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا ہوں. دین نام ہے ایمانیات کا، دین نام ہے عبادات کا، دین نام ہے اخلاقیات کا، دین نام ہے اس شریعت کا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. باقی جو ساری زندگی ہے اس کو گزارنے کے لیے اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، ہم کو وہ روایات دی ہیں کہ جو پہلے سے ہمارے اپنے اپنے علاقوں میں چلی آ رہی ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہوگا اس نگاہ سے کہ کہیں اس میں کوئی دین کے حوالے سے کوئی غلط بات تو نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ جس معاملے پر کوئی شخص تبصرہ کر رہا ہے وہ معاملہ دین کا معاملہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر کوئی دین کا معاملہ ہے تو پھر اس میں بھی ہمیں دین کو کچھ نہ کچھ ضرور اتنا سیکھنا چاہیے کہ ہر شخص کی بات بغیر سمجھے آنکھیں بند کر کے نہیں ماننی چاہیے، بلکہ جیسے ہم اس وقت سوالات کر رہے ہیں ہم اپنے علماء سے بھی سوال کریں، ان سے یہ پوچھیں کہ پہلے ہم کو سمجھائیں کہ کیا یہ دین ہے، اور یہ سمجھائیں کہ اگر آپ ہم کو یہ دین بتا رہے ہیں تو اس کے کیا دلائل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر پڑھا لکھا عام آدمی بھی دین کے بارے میں اتنا زیادہ حساس ہوگا تو انشاءاللہ ان کو دین کے نام پہ کوئی ایسی چیز نہ بتائی جا سکے گی، نہ ٹھونسی جا سکے گی. اور اتنا آسان ہے بھی نہیں اس نئی نسل کو آپ اس طرح کی باتیں بتا کے ہمیشہ کے لیے مروب کر لیں. وہ ظاہر آپ سے سوال کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب اور آپ سب شرکاء کا. خواتین و حضرات، یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے. بہت ساری باتیں اور ہو سکتی تھیں لیکن پروگرام میں وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم ان کو نہیں کر سکے، لیکن مجھے امید ہے کہ سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ اس پروگرام میں آپ نے پایا ہوگا. اتنی سی بات ضرور عرض کروں گا کہ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے کہ دین کے نام پر آپ کے سامنے جب کوئی چیز آئے تو جیسے خالد ظہیر صاحب نے فرمایا اس کو سیکھیے، اس کو جانیے. عمل کا مرحلہ علم کے بعد آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تہذیب کا غلبہ تب ہوتا ہے جب آپ علم اور عمل کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اخلاقی قوانین کے اندر اپنی برتری ثابت کریں. اگر آپ اخلاق میں علم میں برتر ہیں تو آپ کی تہذیب غالب رہے گی. ہماری اصل کمزوری ہمارے علم اور اخلاق کی کمزوری ہے. ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. ہمارے کچھ رسومات ہیں، کچھ مظاہر ہیں، کچھ صورتیں ہیں جن کو ہم نے اپنے لیے سمجھ لیا کہ اصل خیر یہ ہے. حقیقت میں ایسے نہیں ہے. آئیے ہم اس کو سمجھنے کا عہد کریں، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.